لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اندازہ کریں کہ اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف نہ ہو، ہے نا؟ ہر بات میں، ہر شے میں، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ پیر اپنے مرید سے کوئی مشورہ کرتا یا کوئی بات کہتا تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر مرید اس بات پر متفق ہو جائے، اتفاق رائے پیش کرے، نہیں۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات پہ اختلاف ضرور ہوتا ہے جس پہ مرید کا اتفاق نہیں ہوتا۔ باپ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے، کچھ مشورہ کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ باپ کی ہر بات پہ بیٹا لبیک کہہ دے اور اتفاق رائے پیش کرے، نہیں۔ باپ کی ہر بات پہ بھی بیٹا متفق نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بات پہ اختلاف ضرور کرتا ہے یا نہیں؟ بھائی بھائی میں اختلاف ہے، بھائی بھائی سے مشاورت کرے، اس کی مشاورت میں بھی اختلاف ہوتی ہے۔ بھائی بہن میں مشاورت کرے، اس میں اختلاف ہوتی ہے۔ دوست دوست میں مشاورت کرے اور باتیں کرے، اس میں بھی اختلاف ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، اندازہ کریں، ہر معاملات کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں، ہر مرحلے کو دیکھیں، ہر گھڑی کو دیکھیں، ہر لمحے کو دیکھیں، ہر کام کو دیکھیں، ہر معاملات کو دیکھیں۔ آپ کو ہر معاملات میں، ہر کام میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور نظر آئے گا۔ ماں بیٹی میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بیٹے باپ میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، دوست دوست میں اختلاف ہے، رشتہ دار میں اختلاف ہے، عزیز و اقارب میں اختلاف ہے، دوست و احباب میں اختلاف ہے، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے، سب میں اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ خدا کی وحدانیت میں بھی اختلاف، رسول کی رسالت و نبوت میں بھی اختلاف ہے، ولی کی ولایت میں بھی اختلاف، ولی کی ولایت میں بھی اختلاف۔ یہی نہیں بلکہ ایمان میں بھی اختلاف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، لکھنے میں بھی اختلاف ہے، چلنے میں بھی اختلاف ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی اختلاف ہے، کھانے پینے میں بھی اختلاف ہے، سونے جاگنے میں بھی اختلاف ہے، کوئی چیز تیار کرنے میں اختلاف ہے، کوئی بنانے میں اختلاف ہے، عمارت تعمیر کرنے میں اختلاف، مسجد تعمیر کرنے میں اختلاف، مسجد بنانے میں اختلاف، مسجد بنوانے میں اختلاف۔ ہر معاملہ، ہر گھڑی، ہر کام کو آپ لے لیں، ہر کام میں آپ کو اختلاف ملے گا۔ تو اب ہم رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، مولا کوئی ایسی شے بتا جس میں اختلاف نہ ہو۔ تو رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ایسی شے ہے، موت ایک ایسا ذائقہ ہے جسے ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ آپ اہل حنود سے پوچھے مرنا ہے، کہے گا ہاں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہود سے پوچھے مرنا ہے، کہے گا ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھے، وہ بھی کہے گا اس دنیا کو خیر بات کرنا ہے۔ آپ مجوسیوں سے پوچھے، وہ بھی کہے گا اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ جو ہے کافروں سے پوچھے، وہ بھی کہے گا اس دنیا سے فنا ہونا ہے۔ مشرکوں سے پوچھے، وہ بھی کہے گا اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ کے اپنے دل کو منور و مجلہ کرنے والے، اسلام کے آغوش میں آنے والے پکے سچے مومن مسلمان سے پوچھے کیا تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے؟ وہ بھی کہے گا ہاں ایک نہ ایک دن ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پتا کیا چلا؟ موت ایک ایسی شے ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ اس میں وہ ماں باپ کے مشورے میں، بیٹا باپ کے مشورے میں، بھائی بھائی کے مشورے میں، باتوں میں، ہر چیز میں، ہر مرحلے میں، ایمان و عقیدے میں اختلاف ہے نا، ایمان و عقیدے میں اختلاف، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو پار کرنا ہے،
मौत एक ऐसा रास्ता है जिस पे हर एक को चलना है, और मौत एक ऐसा जायका है जिसे हर एक को चखना है, या नहीं? तो मेरे भाइयों, ये मौत ये ऐसी शय है, ऐसी चीज है कि इसका नाम सुनते ही अच्छों अच्छों को पसीने आ जाते हैं। क्या दीनदार, क्या दुनियादार, क्या अच्छा, क्या बुरा, कोई नहीं। जैसी मौत की बारी आती है ना, सब डर जाते हैं, सब डर जाते हैं। चाहे दुनियादार हो या दीनदार हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल तबका हो, या उलमा का तबका हो या अवामुन्नास का तबका हो, हर कोई डरने लगता है, हर कोई डरने लगता है मौत का नाम सुन करके। एक बुढ़िया जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, लकड़ियां जमा कर करके गेठरी बना करके रोजाना का मामला था, घर ले जाती, बहू बेटों को देती, लो भैया इसे जलाओ, खाने पीने का इंतजाम करो। उसका काम ही यही था। एक दिन जंगलों में लकड़ियां जमा कर रही थी, गेठरियां जमा करके उठा रही थी, लकड़ियों का गेठरी उसे उठ नहीं रही थी, उठा नहीं पा रही थी अपने सर पे। तो इतने में कुछ लोग का गुजर हुआ, कहा ये ज़ईफा है, ये गेठड़ी नहीं उठा पा रही है, चलो इसकी मदद कर दे। मदद करने के लिए गए, कहा ला बड़ी माँ, मैं तुम्हारे सर पे उसे उठा देती हूँ, इस गेठड़ी को। बूढ़ी ने कहा कि मौत कहाँ है, किधर है मौत, आ क्यों नहीं जाती? लोगों ने कहा बूढ़ी माँ, हम लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, मौत को क्यों बुला रही हो? कहा मौत को इसलिए बुला रही हूं कि मौत आती क्यों नहीं है, मौत मुझे आ जाती तो रोज रोज के ये झमेले से, ये परेशानी से, ये मुसीबत से, ये बोझ ढोने से तो बच जाती। मौत मुझे ले जाती, मैं ये लकड़ियां जमा करने, ये गठरी उठाने, ये बोझ ढोने से मैं बच जाती। इतने में एक शख्स नमूदार हुआ, करीब आया, कहा बोलो क्या बात है? कहा तुम कौन? कहा मैं मौत, तुम्हारी मौत हूं। कहा मौत मैं तुम्हारी मौत हूं, तुमने मुझे याद किया, तुमने मुझे बुलाया। अब पसीने छूटने लगे, अब पसीने छूटने लगे, जिस्म कांपने लगे, क्या जवाब दूं? घबरा कर कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया ये लकड़ी की गिठरी उठाने के लिए। देखा, जब मौत सामने नहीं थी तो याद कर रही थी कि मुझे ले चल, दुनिया के जंजाल से तंग आ चुकी हूं, ये परेशानी, ये मुसीबत से तंग आ चुकी हूं, इससे बच जाऊं, इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जैसे ही मौत करीब आई, क्या हुआ? डर गई, पैतरे बदल दिए। कहा लकड़ियां उठाने के लिए बुलाई, उठा दे बाबू सर पे, उठा दे बाबू सर पे। तो ये मामलात है, मौत का नाम सुनकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं, अच्छे अच्छे डर जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे दीनदार हो या दुनियादार हो, हर कोई कांप जाता है। लेकिन जो पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान हो, नाम का मोमिन नहीं, जैसे आज हम लोग नाम के मोमिन है, हम लोग क्या है, नाम के मोमिन कहलाते हैं। अगर पक्के मोमिन मुसलमान बन जाए ना, तो आज जो मुसलमानों की हालत है, ये हालत नहीं होगी, है ना। हम लोग नाम के मोमिन मुसलमान है। कुछ लोग आज जो है बिरादरी भी चली है, मोमिन बिरादरी, बस वही समझ लिए, उसी तरीके से हम लोग है मोमिन। जो मोमिन का असल है वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। जो पक्का सच्चा मोमिन होगा, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, और जो ऐसा है जो पक्की और सच्ची मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से करता है, वो मौत को जिंदगी से बेहतर समझता है, जिंदगी से ज्यादा प्यारी उसे मौत है, वो जिंदगी से ज्यादा प्यारी मौत को समझता है, मौत को हयाते जावेदानी समझता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं कि मौत को लोग जिंदगी से ज्यादा प्यारी समझे, मौत को लोग ज्यादा करीब समझे, और मौत को लोग हंस करके गले लगा ले। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग जो अल्लाह वाले इंतकाल करते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, खुशी खुशी मौत को गले लगाते हैं, है ना। हमारे हम लोगों के सामने आ जाए तो डर जाए, कांप जाए, मुंह बन जाए, बाप रे बाप, भैया थोड़ी मोहलत दे दो, रहने दो, अभी कुछ दिन और, अब जा 1 महीना दे दो, ताकि 1 महीना अल्लाह अल्लाह कर ले, तौबा तिल्ला कर ले। इतनी बुराइयां, इतनी चोरी डाकी हरामखोरी, ये वो फरेब मक्कारी अय्यारी झूठ वूठ, ये सब क्या, सबसे तौबा कर ले। लेकिन अल्लाह वालों का मामला ये होता है कि हर घड़ी हर लम्हा वो तैयार रहते, कमर बांधे रहते, जब आओ गले लगा लो चलो। अब मुस्कुरा करके मौत को गले लगाते हैं, क्योंकि खुशी खुशी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी से ज्यादा प्यारी मौत है, जिंदगी से ज्यादा प्यारी
موت ہے. آپ کہیں گے ایسی بات کیسے کہتے ہیں کہ زندگی سے زیادہ پیاری موت لوگوں کو ہو جائے؟ کیونکہ موت کیا ہے؟ موت جب آتی ہے تو باپ بیٹے سے دور ہو جاتا، ماں بیٹے اولاد سے دور ہو جاتی، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا، دوست دوست سے دور ہو جاتا، رشتہ دار رشتہ دار سے دور ہو جاتا، آپس میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے یا نہیں؟ موت یہ ہے کہ بھائی کو بھائی سے دور کرتا، باپ کو بیٹے سے دور کرتا، ماں کو بیٹی سے دور کرتا، یہ معاملات موت کا ہے. تو پھر موت کو لوگ خوشی خوشی گلے کیوں لگائیں گے؟ موت سے لوگ محبت کیوں کریں گے؟ موت کو لوگ زندگی سے پیارا کیوں سمجھیں گے؟ تو سنیے، اس لیے کہ زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی تو بہن کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی تو بیوی کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی تو اولاد کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی دوست کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی رشتہ داروں کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی پڑوسیوں کا قرب ملے گا، زندگی ہوگی مسلمان بھائیوں کا قرب ملے گا. لیکن اگر موت آئے گی تو اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا، ہے نا؟ آپ زندہ رہ کر کے ان لوگوں سے، دنیا والوں سے قربت حاصل کر سکتے ہو، اور جب موت کو گلے لگاؤ گے تو اللہ اس کے رسول سے قربت حاصل ہو جائے گی، اللہ اس کے رسول سے قربت حاصل ہو جائے گی. یہ معاملات ہے موت کا. آپ اندازہ کریں اللہ اس کے رسول سے موت کے ذریعے قربت حاصل ہوتی ہے. پھر کوئی عبادت ایسی نہیں جو اس منزل کو پہنچا دے جس منزل کو موت پہنچاتی ہے. موت جس منزل پہ آپ کو پہنچاتی ہے، کوئی عبادت آپ کو اس منزل پہ نہیں پہنچا سکتی. موت جس مرتبے کو آپ کو پہنچاتی ہے، کوئی عبادت اس مرتبے کو نہیں پہنچا سکتی، کوئی عبادت اس مرتبے کو نہیں پہنچا سکتی. آپ کہیں گے کیسی بات، کون سی منزل، کون سا مرتبہ، کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کوئی عبادت اس منزل کو نہیں پہنچا سکتی، کوئی عبادت اس مرتبے کو نہیں پہنچا سکتی جو موت پہنچاتی ہے. تو سنیے، دنیا میں رہ کر سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں آپ مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ بولیے. عالم بیداری میں اس دنیا میں رہ کر زمین پر چلتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کرتے، لیکن جیسے موت کو گلے لگایا، قبر میں پہنچا، عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. جو چیز دنیا میں ہم نہ ہو سبے نہ مل سکا، جس کی ہمیں خواہش تھی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، تو کیوں نہ عاشق رسول کو زندگی سے زیادہ پیار موت سے ہو؟ کیوں نہ زندگی سے زیادہ پیار موت سے ہو کہ جب مر کر قبر میں پہنچیں گے تو آقا کا دیدار ہوگا. اور آج ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے مدینہ جاؤں، مدینہ جاؤں. مدینہ جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، ویزے لگوانے پڑیں گے، ہے نا؟ پھر جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تب آپ مدینہ جائیں گے. مدینہ جا کر دیکھیں گے کیا؟ مدینہ جا کر کیا دیکھیں گے؟ آپ اس بات کو سمجھے کہ موت مدینے کی ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. موت مدینے کے ویزے سے زیادہ انمول ہے. جب آپ کا ویزا لگ گیا، آپ مدینہ پہنچے، کیا دیکھیں گے؟ گنبد خضرا کو دیکھیں گے، سنہری جالی کو دیکھیں گے، مسجد نبی کو دیکھیں گے، ریاض الجنہ کو دیکھیں گے، وہاں جو سرکار کا گھر مبارک ہے اسے دیکھیں گے، حجر عائشہ دیکھیں گے، سیدہ خاتون جنت کا گھر دیکھیں گے، ابو بکر کا گھر دیکھیں گے، دیگر تبرکات، دیگر زیارت گاہ کی جگہ دیکھیں گے. مدینہ جا کر کے آپ یہ سب دیکھیں گے. جب آپ کا ویزا پاسپورٹ میں لگ گیا، آپ مدینہ جائیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے، مسجد نبوی دیکھیں گے، سرکار کا روضہ دیکھیں گے، سرکار کا روضہ دیکھیں گے. مدینہ جا کر تم سرکار کے روضہ کو دیکھو گے، لیکن مر کے قبر میں پہنچو گے تو سرکار کے چہرہ کو دیکھو گے، ہے نا؟
اس لیے موت انمول ہے مدینے کے ویزا سے. آپ مدینہ پہنچ کے روضہ کو دیکھیں گے، قبر میں پہنچ کے رسول کے چہرہ کو دیکھیں گے، ہے یا نہیں؟ اسی لیے اللہ والے اور جو بھی عاشق رسول ہوتے ہیں ان کے نزدیک موت زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، زندگی سے زیادہ پیاری ہے. تو اس لیے ہمیں بھی موت کو یاد کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ شہوت کو، خواہشات و لذات کو موت جو ہے توڑتی ہے. آپ موت کو سختی سے یاد کریں گے، برائیوں سے آپ بچیں گے، ہے نا، دنیا میں دل لگانے سے بچیں گے. آپ کے اندر جو شہوت ہے، جو خواہشات لذات ہے، اس کو موت توڑے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ موت کو یاد کریں، تیار رہیں. موت مانگے نہیں، موت مانگنا حرام ہے، موت مانگنا حرام ہے. موت کی تیاری کر کے رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے نا، اسے یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. لیکن مانگنا نہیں ہے کہ اللہ موت دے دے، یہ مانگنا نہیں ہے. ہمیں یاد کرتے رہنا ہے، تیار رہنا ہمیشہ، جب آ جائے مولا لبیک لبیک. تو اس لیے موت کو یاد کیجئے اور دنیا میں اس انداز میں رہیے جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اس انداز سے رہو کہ یہ تمہارے لیے مسافر خانہ ہے. جیسے کہ ایک درخت کے نیچے مسافر، جب پہلے کے لوگ سفر کرتے تھے پیدل یا گھوڑے سے یا اونٹ سے سفر کیا کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ کیا ہوٹلوں میں جا کے رکتے تھے؟ کیا بستیوں میں جا کر رکتے تھے، بستی ڈھونڈ کر رکتے تھے؟ نہیں. جہاں شام ہوئی تھک گئے، کسی بھی درخت کے نیچے ٹھہر گئے، وہیں پہ تھوڑی دیر رکے، ٹھہرے، رکے، پھر آگے کا سفر کا سلسلہ شروع کیا جب آرام مل گیا تو، جب رات گزر گئی تو. اسی لیے حکم ہے کہ کسی بھی درخت کے نیچے پخانہ اور پیشاب مت کیا کرو. درخت کے نیچے پخانہ پیشاب مت کیا کرو، کیونکہ وہ اس راستے سے کوئی مسافر گزرے تو وہ رات وہاں پہ قیام کرے، وہاں پہ تھوڑی دیر رکنے کے لیے ٹھہر جائے، آرام کے لیے ٹھہر جائے. اس لیے درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تو مسافروں کا معاملہ کیا تھا؟ کسی بھی درخت کے نیچے رکا، ٹھہرا، پھر آرام مل گیا، جس مقصد کے لیے رکا وہ مقصد پورا ہو گیا، رات گزر گئی، صبح ہوا، پھر آگے کے سفر کا سلسلہ شروع. بس اسی طریقے سے کہا گیا کہ جس طریقے سے مسافر درخت کے نیچے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے اور وقت گزار کر آگے بڑھ جاتا ہے، تمہیں بھی دنیا میں اسی طریقے سے رہنا ہے. یہ دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے، مسافروں کی طرح تم زندگی گزارو، دنیا سے دل مت لگاؤ. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا سے دل لگائے بیٹھے، دنیا سے دل لگائے بیٹھے. ہم نے یہ سوچ لیا ہم پورا ہمیشہ یہی رہنا، ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں. آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے، اس لیے دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، خدا کی یاد سے غافل ہے، خدا کی یاد سے غافل ہے. اس لیے مسلمانوں، دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی تو ہیں ہی، آپ اس سے پہلے بادشاہ تھے، تخت شاہی پہ بیٹھے ہیں، دربار لگا ہوا ہے. ایک شخص آیا، اجنبی شخص، ادھر ادھر گھومنے لگا، ٹہلنے لگا، دیکھنے لگا، چاروں طرف نیچے اونچے اگل بگل دیوار کھڑکیاں سب دیکھنے لگا. لوگوں نے پکڑ کے لایا بادشاہ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش رہے ہو؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا یہ سرائے خانہ، یہ سرائے خانہ، یہ مسافر خانہ ہمیں پسند نہیں آیا. بادشاہ نے کہا تم اسے مسافر خانہ کہتے ہو؟ ارے یہ تو میرا محل ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، تم اسے مسافر خانہ کہتے ہو، تم اسے سرائے خانہ کہتے ہو. اب اس اجنبی شخص نے کہا یہ بتاؤ تم سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا کا باپ. کہا بتاؤ جس جگہ پہ تم سے پہلے تمہارا باپ، تمہارے باپ سے پہلے تمہارا دادا، تمہارے دادا سے پہلے ان کا باپ ہے، کچھ دیر وہ رہا پھر چلا گیا، پھر کچھ دن وہ گزارا پھر چلا گیا، پھر کچھ دن وہ گزارا پھر چلا گیا، تو یہ جگہ سرائے خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جگہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. آج تم ہو، تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے بعد تمہاری اولاد رہے گی. یہ جگہ مسافر خانہ نہیں، یہ جگہ سرائے خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا کہا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی آنکھ کے پردے کھل گئے
सोच में पड़ गए, बाप रे ये क्या, ये कितनी बड़ी बातें कह दी। फिर ये कहकर वो अजनबी गायब हो गया। फिर रात में कुछ मामलात ऐसे हुए, छत से दरवाजे की चटकने की आवाज आई। पूछा कौन? कहा मैं अपने गधे को ढूंढ रहा हूं, मेरा गधा खो गया है। कहा क्या किसी के मकान पे गधा खो जाता है? तुम्हें गधा ढूंढना है तो जाओ जंगलों में, इधर उधर गली कूचों में ढूंढो, क्या मेरे शाही महल के ऊपर तुम्हें गधा मिलेगा? जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि इस छत पे तुम्हें गधा मिलेगा, कहा जब हमें छत पे गधा नहीं मिल सकता तो तुम्हें तख्त पे खुदा कैसे मिल सकता है? तुम्हें तख्त पे खुदा कैसे? उनकी दिल की दुनिया बदल गई। फिर वो चले गए, तख्त ताज सब छोड़ छाड़ दिया, फिर अपने वक्त के अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे भाइयों, आप भी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो मौत को याद करो, मौत को याद करो, सख्ती से याद करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी के सख्ती को तोड़ती है। और दूसरी बात, किसी इंसान के अंदर सख्तीपन हो ना, रहमदिली ना हो, रहम नाम की चीज ना हो, वो इंसान बड़ा बेरहम हो, तो उसे चाहिए कि हमेशा हर घड़ी मौत को याद करे, मौत को याद करे। इंसान के अंदर जो सख्ती होती है उसको मौत तोड़ती है, रहमदिली पैदा करती है। इसलिए हमें चाहिए हर घड़ी हर लम्हा मौत को याद करें और उसके लिए तैयार रहे। इंशाअल्लाह आगे की बातें, अभी मौत का सिलसिला एक जुमा को और भी चलेगा कि मौत के मामलात क्या हैं, किसकी मौत कैसी होती है, हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या फर्क है, वली की मौत में क्या फर्क है? जब मौत मौत बराबर है, बराबर नहीं तो इंसान इंसान बराबर कैसे हो सकता है, नबी उम्मती बराबर कैसे हो सकता है? इंशाअल्लाह हम इन सारी बातों पे भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, ऐलान समाप्त कर लीजिए कि आप कि ये गौसिया मस्जिद में रोजाना बाद नमाज इशा दीनी मसाइल का दर्स होता है, जिसमें वजू, नमाज और पाकी नापाकी के मसाइल यानी बहार शरीयत का दर्स रोजाना बाद नमाज इशा होता है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि रोजाना इशा की नमाज में आप तशरीफ लाए और जो है आप ये दीनी नशिस्त जो मसले मसाइल की चलती उसमें बैठे। जब हम जान पाएंगे, मसाइल से वाकिफ होंगे, तभी हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तभी हम अपने आप को पाक रख सकेंगे, अपने घर को, अपनी औलाद को पाक रख सकेंगे, तभी हमारी इबादतें कबूल होगी, हमारी दुआएं कबूल होगी। तो ये ऐलान को आप जहन में रखें और कोशिश करें कि गौसिया मस्जिद में रोजाना इशा की नमाज में आए और ये दीनी मसाइल की जो नशिस्त है उसमें आप तशरीफ रखें, उसमें आप बैठें। और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह हमने ये इरादा किया है और ये शुरू भी कर दिया है कि रोजाना बाद नमाज इशा तालीम बालिगा से मतलब बड़े लोगों, बूढ़े, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जवान हो गए, 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल के हो गए, कुरान सही से पढ़ना नहीं जानते या कुरान पढ़ना ही नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के लिए इंशाअल्लाह हमने ये शुरू किया है तालीम बालगा के चंद मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जिस तरीके से लोग होंगे उस तरीके से वक्त दिया जाएगा। तो हमने तालीम बालगा का मामला शुरू किया है। तो जो हजरात इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं वो हमारे दीनी नशिस्त में भी बैठे, और हमने जो तालीम बालगा का सिलसिला शुरू किया आप उसमें भी तशरीफ लाए और कुरान की तालीम हासिल कर ले, ताकि सही से कुरान पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भी होगी, है ना। बस ये रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को मौत की सख्ती से बचाए और मौत को हमेशा याद करने रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।